ڈاکٹر صاحبہ مزید جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان پہ بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو اگر دوبارہ حکومت ملتی ہے تو اس وقت یہ حکومت جن کلونیل دور کے قوانین کو استعمال کر کے فاشزم کر رہی ہے یا میڈیا پہ فریڈم آف ایکسپریشن کو پولیٹیکل رائیولز کو سپریس کر رہی ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو ریپیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں سارے کلونیل جو قوانین ہیں برطانوی وقت کے زمانے کے ان سب پہ اسٹڈی کر کے ان کو ختم کرنا چاہیے، بلکہ ہماری کرمنل لا ریفارم تقریباً ہو چکی تھی، اس میں ایک کنٹروورسی تھی، ایک عجیب و غریب کلوز فاروق نسیم نے ڈالا جس پہ بحث ہوئی اور کیبنٹ نے وہ کلوز ریجیکٹ کر دیا، اس کے بعد فاروق نے وہ ٹیبل ہی نہیں کیا اسمبلی میں، تو ہم کام اس پہ کافی ہو چکا تھا بیکاز میں اس کمیٹی میں تھی جس میں اس کا پروگریس ہو رہا تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور چیزیں کی ہیں جو لوگ نوٹس نہیں لیتے۔ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم نے کیپٹل پنشمنٹ کے کئی قوانین جو پرانے زمانے کے تھے کہ جی ریلوے لائن سیبوٹاج کی تو ڈیتھ پینلٹی، اس کی ضرورت نہیں بیکاز اینٹی ٹیرر قانون آپ کا آ گیا ہے جس میں یہ چیزیں ہیں، تو وہ ہم نے جو ڈپلیکیشنز تھی وہ کئی ہم نے ہٹا دی، جی ایس پی پلس کی وجہ سے ہم نے کم کر دیے تھے قانون جس میں ڈیتھ پینلٹی آتی ہے، تو بٹ میرا خیال میں ایک اوور آل بہت بڑی ضرورت ہے ریویژن کی، کیونکہ دیکھیں ایک جمہوریت میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیاستدانوں کو تو کرٹیسائز کر لیں، ان پہ تنقید کر لیں، لیکن الیکشن کمشنر پہ آپ تنقید نہ کریں، کیوں بھائی آپ کسی ادارے پہ تنقید نہ کریں، آپ سوال بھی نہ پوچھیں اداروں سے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں دیکھیں گالی گلوچ کرنا یا الزام ترشی کرنا یہ غلط ہے اور بالکل اس کے خلاف قانون ہونے چاہیے، لیکن یہ کہ آپ اداروں پہ بات ہی نہیں کر سکتے، آپ سوالات ہی نہیں پوچھ سکتے، یہ نہیں ایکسیپٹیبل کسی بھی جمہوریت میں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے ایسے قوانین ہیں جن کو ہٹانا چاہیے، اور انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ اب اگر ہماری حکومت آئی تو اس پہ پیش رفت کرنی چاہیے، اور دیکھیں کئی قانون جو ہم نے بنائے تھے ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، جیسے جرنلسٹ کا جو ہم نے پروٹیکشن، اگر وہ قانون پہ صحیح امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی، کئی جو جرنلسٹ کے خلاف ایکشن لیے جا رہے ہیں وہ انلیگل اب تک ہوتے اور مشکل ہوتے لینا، پھر ہم نے ایک ہمارے سے نہیں ہوا لیکن ہم نے اسمبلی سے پاس کروا دیا تھا انفورس ڈس اپیئرنس کا بل، وہ سینٹ میں آنا ہے، کیوں اس پہ ڈیلے ہو رہی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی، اس پہ ہم نے تو ٹارچر ان کسٹڈی کو ٹارچر کے دو بل ہیں، ایک ہم نے تو شہری رحمان کے بل کو بھی سپورٹ کیا تھا سینٹ میں، ہماری حکومت نے اسمبلی میں ٹیبل کیا تھا، ان میں سے کوئی بل نہیں پاس ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ اور پاکستان سگنیٹری ہے کنونشن اگینسٹ ٹیرر اور کیا کہتے ہیں آئی سی سی پی آر بھی ہم نے سائن کیا ہے، ہاں کنونشن اگینسٹ ٹارچر ایک وہ کنونشن اور ایک آئی سی سی پی آر انٹرنیشنل کنونشن آن پولیٹیکل، لیکن ٹارچر کا جو ہمارے ہاں پولیس یا بہت سارے ادارے جو کسٹڈی میں ٹارچر کرتے رہے ہیں وہ ایسا ٹارچر ہوتا ہے کہ جس کا کوئی نشان نہیں ملتا ہے، اس کو کیسے نہیں میری بات سنیں، شہباز گل پہ تو نشانات ہم ہیں، کچھ تو ہم نے کچہری میں بھی دیکھے تھے، نشانات ہیں، اور دوسری بات میں سمجھتی ہوں میں بھی کوئی پٹیشن کا اس پہ سوچ رہے ہیں ہم کہ یہ جو آرٹیکل 10 ہے جس پہ لکھا ہے کہ آپ کنفیشن نہیں لے سکتے ٹارچر کے، کوئرسیو میجر یوز کرتے ہیں، تو وہ اس کی کیا حدود ہوں گی، اس پہ کلیریفیکیشن ہونی چاہیے۔ پھر آرٹیکل 14(2) ہے ہمارے آئین کا جس میں اس پہ کلیئرلی لکھا ہے کہ آپ سیکیورٹی آف سیلف اور سارا کچھ ہے، آپ نہیں تشدد کر سکتے اپنے شہریوں پہ، تو یہ چیزیں جب ہیں تو آئین کی خلاف ورزی اتنی اوپنلی پولیس کس طرح کر رہی ہے؟ اچھا، اور بائی دا وے ابھی تو سمجھے سیاسی لوگوں پہ یا جرنلسٹ پہ کی ہے، لیکن عام شہریوں پہ ٹارچر جو ہے کسٹوڈیل ٹارچر عام ہوتا ہے تھانوں میں، ہماری پولیس تو بروٹل پولیس آف دی ورلڈ سمجھی جاتی ہے، اس کا تو ہر تھانے میں یہ کنفیشن دی جاتی ہے، تو یہ اگر آپ نے سسٹم کو بدلنا ہے، پولیس کے سیف ہاؤسز بنے ہوئے جہاں وہ جا کے لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں، ان کو لاک اپس میں نہیں رکھتے، چلے میں کسی اور کی بات نہیں کروں، میں تو پولیس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بار پھر نمبر 1
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।